بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی بار کب دیکھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی تھے، سید نہیں تھے، کالے تھے، سفید نہیں تھے، غریب تھے، امیر نہیں تھے، غلام تھے، آزاد نہیں تھے، ان پڑھ تھے، عالم نہیں تھے، لیکن ان کے تقوی قیام تھا کہ آپ مکے کی سرزمین پر چلتے اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکے کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا، کیونکہ میں غلام تھا، اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوچ سلوک عام تھا۔ غلام سے اس کی استطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ باہر جا کر لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور پاک یا اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا بالکل علم نہ تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے سخت بخار تھا، جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں نے جوں پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کر لیٹا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے خلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کر جوں پیس۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنے مشقت والا کام، روتا جاتا تھا اور جوں پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت پر نور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور مجھ سے پوچھا، جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا، جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا؟ پوچھتے سب ہیں لیکن مداوع کوئی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر چل پڑے۔ جب چل پڑے تو حضرت بلال نے کہا، بس میں نے کہا تھا کہ پوچھتے سب ہیں، مداوع کوئی نہیں کرتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں دل میں جو ہلکی سی امید تھی جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا، وہ بھی گئی، لیکن حضرت بلال کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے ہاتھ میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور مجھے کہا کہ کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا، یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو صبح مالک مارے گا۔ اس نے کہا، تم سو جاؤ اور پسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ بلال سو گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح بلال کو پسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا۔ آج بھی بلال کو صحابی رسول بعد میں عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں یہ کہتے ہوئے پھرتے تھے، لوگوں تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو۔ پھر کہنے لگے کہ اب مدینے میں میرا رہنا دشوار ہے اور شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں زیارت نصیب ہوئی تو آپ فرما رہے تھے، اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے؟ تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا؟ کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں پہنچ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں نے عالم وارفتگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ کبھی مسجد میں تلاش کرتے اور کبھی حجروں میں۔ جب کہیں نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر آ کر مل جاؤ، غلام حلب سے باہر ملاقات حاضر ہوا ہے۔ یہ کہا اور بے ہوش ہو کر مزار انور کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا۔ اتنے میں سارے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ معزز رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں اور بچے اکٹھے ہو کر عرض کرنے لگے کہ بلال ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سناتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں جب اذان پڑھتا تھا تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کسے دیکھوں گا؟
قیامت کے دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بلال کو قیامت کے دن جنت کی ایک اونٹنی پر سوار کرا کے بھیجیں گے جو اس کی کمر پر ہی اذان کہے گا، اور جب اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے گا تو لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے اور کہیں گے کہ جیسی تو گواہی دیتا ہے ہم بھی ایسی ہی گواہی دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ تمام محشر کا چکر کاٹے گا اور فارغ ہوگا تو جنت کے حلے لائے جائیں گے، اور سب سے پہلے حضرت بلال کو حلہ پہنایا جائے گا، پھر صالحین مؤذنوں کو۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات ہمارے ہاں عام ذکر کی جاتی تھی کہ مؤذن حضرات قیامت کے دن سب سے زیادہ لمبی گردنوں والے ہوں گے، اور قیامت میں انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے شہداء اور مؤذنوں کا فیصلہ ہوگا، چنانچہ بیت اللہ کے مؤذن اور بیت المقدس کے مؤذن کو بلایا جائے گا اور اس کے بعد دوسرے مؤذن آئیں گے۔